بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب انہی لوگوں سے آگے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو رسول پاک کی بات نہیں مان رہے تھے جہاد کے معاملے میں۔ آسان بات ہے، بعض لوگ سب کچھ نہیں مانتے، بعض لوگ جو انہیں آسان لگتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے وہ نہیں مانتے۔ اب خداوند عالم فرما رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہہ رہے تھے جو اچھائی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی ہے وہ ہے رسول آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی بات مانی ہے۔ تو اب خدا کہہ رہے ہیں میری اور میرے رسول کی بات الگ نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا یعنی جس نے اطاعت نہیں کی رسول کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے رسول ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو بھیجا نہیں۔ آپ پیغام دیں گے، آپ اللہ کا حکم پہنچائیں گے، آپ حکم دیں گے، یہ اطاعت کرتے ہیں ٹھیک، اگر اطاعت نہ کرے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نگہبان نہیں ہیں۔ آج بھی یوں ہی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ سے اس کا تعلق قائم رہے تو کیا کرے؟ رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیے، افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا آپ اس قسم کے بندے کے آپ وکیل بنیں گے؟ آپ وکیل نہیں ہیں اس کے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، جو مانے ٹھیک، جو نہیں مانے آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ کبھی فرمایا آپ ان پر حفیظ، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، نگہبان، کہ جو نقصان نہ پہنچنے دے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانے تو ان پر مصیبتیں آئیں گی، ان پر آخرت میں عذاب آئے گا۔ آپ ان کو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، اس معنی میں ہم نے آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں طاعۃ، یعنی ہم اطاعت کریں گے۔ یہ ایک ایسے افراد منافقین ٹائپ کے کہ جب رسول اللہ کے منہ پر ہوتے تھے تو بڑا بڑھ چڑھ کے کہتے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، اور بعد میں راتوں کو جا کر جب اپنی میٹنگز کرتے تھے وہاں پلان کرتے تھے کہ رسول کی بات نہیں ماننی، کیا بہانہ بنا کر ہم نے نکلنا ہے۔ منہ پر بہت اچھے تھے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کے لیے حاضر ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف رات کو مشورے کرتا ہے، رات کو بیٹھ کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، یہ لوگ راتوں کو جو مشورے کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس اے رسول آپ بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، آپ پرواہ نہ کریں گے، آپ اللہ پر اور آپ کیا کریں؟ آپ خدا پر توکل کریں۔ آپ کا کام تک پہنچا دینا، یہ ساتھ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ اپنا وظیفہ اپنا فریضہ ادا کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کے ساتھ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ توکل بھی اسی وکیل سے نکلا، یاد رکھیے۔ آپ نے جب کوئی مثلا کوئی کیس پیش آ جائے عدالت میں، آپ کیا کرتے؟ آپ سارے اس کیس کے کاغذات وغیرہ لا کر جو آپ کر سکتے تھے، انفارمیشن دینی ہے وکیل کو، پھر سب کچھ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ وکیل۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ وہ جو فرما رہے توکل یعنی کسی کو وکیل بنا کر پھر اس پر اعتماد کرنا۔ توجہ فرما رہے آپ ان لوگوں سے، یہ جو صبح آپ کے ساتھ ہوتے اور رات کو پلان کرتے ہیں ساتھ نہیں دینا، آپ ان سے ان کی پرواہ نہ کریں،
آپ اللہ پر توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ آپ پرواہ نہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اور اگلی آیت نمبر 82، اللہ العلی العظیم۔